السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں حافظ عبداللہ اسلام۔ آج ہم بات کریں گے سوڈان میں جو حالات جاری ہیں اس کے متعلق۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ سوڈان اور پاکستان میں کافی ساری چیزوں میں مشابہت پائی جاتی ہے، جیسے کہ سوڈان پاکستان سے ٹھیک 9 سال بعد آزاد ہوا، ایک آزاد ملک بنا۔ پاکستان 1947 میں بنا اور سوڈان 1956 میں آزاد ہوا۔ اس کے بعد سوڈان افریقہ کے اندر تیسرا بڑا ملک ہے، اور سوڈان میں تقریباً 97% جو لوگ ہیں وہ مسلمان پائے جاتے ہیں، لیکن رقبے کے لحاظ سے سوڈان کافی بڑا ہے، اور تعداد کے لحاظ سے پاکستان سے کافی حد تک یہ چھوٹا ملک ہے۔ پاکستان کی تقریباً 20 کروڑ یا 25 کروڑ آبادی ہے، جبکہ سوڈان کی صرف 5 کروڑ آبادی ہے۔ اور سوڈان میں جو زیادہ تر چیزیں ہیں وہ معدنیات اور سونے کی پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ افریقہ کے اندر ویسے ہی سونا بہت ہوتا ہے، اور سونے کے لحاظ سے یہ افریقہ کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ گو کہ یہ سعودی عرب کے بالکل نزدیک پڑتا ہے، لیکن اس کا جو کانٹیننٹل ہے وہ افریقہ کہلاتا ہے۔ اور اگر ہم مکہ سے یا مدینہ سے سمندری سفر کرتے ہوئے جائیں تو مکہ اور سوڈان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا پاکستان اور عمان کے درمیان فاصلہ ہے، جبکہ شاید اس سے بھی مختصر ہوگا سمندری سفر کے اندر۔ اور سوڈان میں سونے کی معدنیات بہت ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 2017 میں تقریباً 107 ٹن سونا سوڈان کے اندر سے نکلا تھا۔ 107 ٹن، ایک ٹن کے اندر تقریباً 10,000 کلو ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو پچھلے سال کی رپورٹ ہے اس میں 64 ٹن سونا سوڈان کے اندر سے برآمد کیا گیا تھا، جس کی کم و بیش جو اس وقت مالیت ہے وہ 7 سے 10 ارب ڈالر ہے۔ یہ کہنے میں تو بہت آسان ہے، لیکن یہ 7 سے 10 ارب ڈالر ہے۔ اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان آئی ایم ایف سے 1 ارب یا 2 ارب ڈالر مانگنے کے لیے اس کی ہر بات یا ہر شرائط ماننے کے لیے تیار ہوتا ہے، یا ہر کسی ملک کے پاس جا کر یہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، جبکہ سوڈان سے صرف ہر ماہ سالانہ جو سونا برآمد ہوتا ہے اس کی تعداد 7 سے 10 ارب ڈالر ہے۔ اور اسی طرح پھر سوڈان کا جو اور زرعی معاملات ہیں، سوڈان کی معدنیات بہت ہے، سوڈان میں جانور بہت پائے جاتے ہیں۔ خاص طور پہ آپ نے جو سوشل میڈیا میں وہ گائے دیکھی ہوگی جس کے سینگ چاند کی طرح گول ہوتے ہیں، یہ گائیں بھی سوڈان میں ہی پائی جاتی ہے۔ اور اس طرح پھر گھوڑے جو ہیں وہ سوڈان کے بہت مشہور ہیں۔ پاکستان اور سوڈان میں ایک مماثلت یہ بھی ہے کہ آزادی کے بعد پاکستان بھی 2 ٹکڑے ہوا اور سوڈان بھی 2 ٹکڑے ہوا۔ اس وقت پاکستان ہے اور ایک مشرقی پاکستان ہے جس کو ہم بنگلہ دیش کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک سوڈان ہے، اور ایک سوڈان کے بارڈر کے بالکل ساتھ ساؤتھ سوڈان ہے اگر آپ میپ پہ دیکھیں۔ اور اس سوڈان اور ساؤتھ سوڈان کے آپ آس پاس دیکھیں تو اس میں مصر بھی آتا ہے، تنزانیہ بھی آتا ہے، کینیا بھی آتا ہے، اور سب سے بڑھ کے وہ ریڈ سی جو جا کر مدینہ اور مکہ میں لگتا ہے وہ بھی بالکل سوڈان کے بارڈر پہ واقع ہے۔ اب جو اس وقت قتل و غارت جاری ہے سوڈان میں، اس کی اہم وجہ یہ ہے، ایک مسلح جو گروہ تھا وہ سوڈان کے اندر پیدا ہوا، جو مختلف علاقوں سے جمع ہو کر آیا، اور اس نے سوڈان کے جو حکومت تھی یا فوج تھی اس کے خلاف لڑنا شروع کر دیا اور تختہ الٹنے کی کوشش کرنی شروع کر دی۔ اور اس گروہ کو کہا جاتا تھا RSF، اور اس گروہ کو تقریباً ساری کی ساری جو اس کی سوڈان کی نیبرز تھے یا سوڈان کے جو آس پاس کے ممالک تھے ان کی سپورٹ حاصل تھی، اسلحے کے لحاظ سے یا اور بھی جو سپورٹ ایک گروہ کو چاہیے ہوتے۔ اور خاص طور پہ اس میں جو اہم ترین سپورٹ تھی یا تعاون تھا مالی طور پہ، وہ اس RSF گروہ کو UAE یعنی متحدہ عرب امارات کا حاصل تھا۔ اور RSF کے گروہ میں جو ایک گروہ تھا جس کو سوڈان ایئر فورس بھی کہا جاتا ہے یا آرم فورس بھی کہا جاتا ہے SAF، وہ اس RSF کے گروہ کے خلاف لڑ رہا تھا۔ اور یہ قتل و غارت آج کی بات نہیں ہے، یہ تقریباً گزشتہ 2 سالوں سے جاری ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہ ساری باتیں آج آئی ہیں،
لیکن یہ سوڈان میں جو قتل و غارت جاری ہے یہ تقریباً گزشتہ 2 سالوں سے جاری ہے، اور سوڈان میں جتنی قتل و غارت ہوئی ہے فلسطین میں اس کی آدھی بھی نہیں ہوئی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیونکہ فلسطین کو سوشل میڈیا کی پذیرائی مل گئی اور اس کی قتل و غارت ان کو نظر آ گئی، جبکہ سوڈان میں سوشل میڈیا سے فلسطین سے ڈبل قتل و غارت پچھلے 2 سال سے جاری ہے۔ اور اس وقت جو سوڈان کی جو عام فورس ہے SAF جسے ہم کہتے ہیں، اس نے جو مسلح جتھے تھے جسے ہم RSF کے نام سے جانتے ہیں، ان کو 2 علاقوں میں محصور کر کے رکھ دیا ہے، ایک کا نام دافور اور ایک کا نام الفشر ہے۔ اور الفشر میں سوڈان کی انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 دنوں کے اندر 1,65,000 مسلمان، جس میں بچے بوڑھے جوان عورتیں سب شامل ہیں، ان کو شہید کیا گیا ہے۔ 1,65,000 مسلمان 2 دن کے اندر ایک علاقے کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ یہ پورے سوڈان کے سٹیٹس نہیں ہیں، یہ صرف سوڈان کا ایک علاقہ الفشیر جس میں سونے کی معدنیات بہت زیادہ ہے، یہ اس علاقے کا نام ہے الفشیر، اور اس میں اس وقت یہ قتل و غارت کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک خبریں آ رہی ہیں کہ باقاعدہ مسلمانوں کو سلاٹر ہاؤس میں لے جا کر کاٹا گیا ہے، جیسے عید کے موقع پر جانوروں کو کاٹا جاتا ہے گوشت بنانے کے لیے، بالکل اسی طرح سلاٹر ہاؤس میں لے جا کر الفشیر کے اندر 1,65,000 مسلمانوں کو محض 2 دن کے اندر کاٹا گیا ہے۔ اور دوسرا جو علاقہ ہے الدافور، وہاں پر بھی یہ سوڈان کی جو عام فورس ہے اس نے RSF کو اس 2 علاقوں کے اندر محیط کر کے رکھ دیا ہے۔ اور الفشیر کے اندر جو قتل و غارت ہوئی اس کے بعد سیٹلائٹ کی امیجز آئی اور سوڈان کی انٹیلیجنس رپورٹ آئی اور بڑے بڑے میڈیاز نے یہ رپورٹیں اور یہ سٹیٹس دکھانا شروع کر دیے، تو پھر اقوام متحدہ نے فوری طور پر ایک اجلاس بلایا ہے 14 نومبر کو، جس میں تقریباً دنیا کے 50 بڑے ممالک شامل ہیں، ناروے، آئرلینڈ، انگلینڈ، برطانیہ، یہ سارے ممالک شامل ہیں، اور جس میں جو ایجنڈا رکھا گیا ہے وہ ایک ایجنڈا ہے جس میں الفشیر میں جو قتل و غارت جاری ہے اس کو کسی طور پر روکا جا سکے۔ لیکن افسوس اس میں یہ ہے کہ جو سوڈان کے آس پاس کے ممالک تھے جس میں متحدہ عرب امارات اور مصر تھا، انہوں نے صرف اس لیے کیونکہ RSF ان 2 علاقوں سے سونے کی معدنیات نکال کر مصر کو، تنزانیہ کو اور متحدہ عرب امارات کو بیچ رہا تھا، تو ان 3 اسلامی ممالک نے اپنی مالی مدد کے لیے یا اپنی مالی مفاد کے لیے RSF کو جس حد تک ہو سکے مالی مدد اور اسلحے کی تعاون دینا شروع کر دیا۔ لیکن آخری رپورٹس کے مطابق بڑی بڑی تنظیموں کی طرف سے یا کچھ بڑے ممالک کی طرف سے یا اتھارٹیز کی طرف سے یا جو UNO کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یا ادارے ہیں ان کی طرف سے یہ جنگ بندی کے معاہدے کے لیے تقریباً دونوں گروہوں کو رضامندی یا راضی کر لیا گیا ہے، RSF کو اور SAF کو، دونوں گروہوں کو راضی کر لیا گیا ہے۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس وقت سوڈان کی جو پوری کی پوری عوام ہے وہ سوڈان کی عام فورس کے ساتھ اس وقت ملی ہوئی ہے، اور وہ عوام اور عام فورس مل کر RSF کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو حالیہ رپورٹس کے مطابق اقوام متحدہ کی بڑی بڑی عدالتوں نے یا اقوام متحدہ کے بڑے بڑے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں انہوں نے اور بڑی بڑی ریاستوں نے ان دونوں گروہوں کو شامل کر لیا ہے، راضی کر لیا ہے جنگ بندی کے لیے۔ اور اسی کے دوران جو متحدہ عرب امارات ہے ان کا بھی یہ موقف سامنے آیا ہے کہ RSF اور SAF کے مقابلے میں یا معاملے میں ہم سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کا ہمیں احساس بھی ہے اور اس کی ہم ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں۔ تو لہذا امید ہے کہ آنے والے دنوں میں سوڈان میں جو قتل و غارت جاری تھی وہ بہت جلد رک جائے گی۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور سوڈان میں جو قتل و غارت جاری ہے اس کو جلد از جلد ختم کر دے۔ تو یہ تھی سوڈان کے واقعے کے اوپر انفارمیٹیو ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔